جی بات کرتے ہیں فٹنس کی. اور فٹنس کے لیے بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, آرام سے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جم جائیں, آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پہ آج ہمارا فوکس ہے آفس گوئنگ جو لوگ ہیں ان کے لیے, کیونکہ زیادہ تر انہیں آفس میں 9 to 5 جاب میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ ایسی کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں جس سے ان کی فٹنس برقرار رہے؟ اچھا جی, ہم نے فٹنس ایکسپرٹ کو بلایا ہوا آج. بالکل بلایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. رضوان ویلکم بیک ونس اگین. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. رمضان ختم ہو چکے ہیں, اب جو ہے نا بڑے مسائل ہو رہے ہیں. رمضان میں تو کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا تھا, روٹین ڈفرینٹ ہو گئی تھی, مگر اب آپ بیک ٹو روٹین آنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے. بالکل ہے, اور ابھی تک لوگ اسی موڈز میں ہیں, ابھی تک ویسے ہی کام کر رہے ہیں. اور کافی لوگ جو ہے بول رہے ہیں کہ ہم بیک ٹو روٹین ہو گئے, بٹ بیک ٹو روٹین آپ اس طرح نہیں ہوئے. آپ کام سب کر رہے ہیں, بٹ ایکسرسائز از آلسو اے پارٹ آف یور لائف, اور اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ اپنی بیک روٹین پہ نہیں آئے. رضوان, سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلانکس کی. پلانکس کتنی مؤثر ہیں, ان کی کس کے کتنا فوائد ہیں, ذرا یہ بتائے گا. پلانک ایکسرسائز سب سے زیادہ اچھی ایکسرسائز ہے, خاص طور پہ کور کے لیے, کیونکہ کور ہم جب کہتے ہیں تو کور آپ کا فرنٹ ایبڈومنس ریکٹس اور آپ کے سائڈ اوبلیکس پھر آپ کی لوور بیک, ایک پورا جو سسٹم ہے انسان جب چلتا اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا یہی ایک کور سسٹم ہوتا ہے. کسی بھی اسپورٹس میں اگر کسی بھی اسپورٹس مین کا کور اسٹرانگ ہے تو وہ اپنی ہر ایبلٹی کو امپروو کر سکتا ہے. تو اسی لیے کور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور پلانک سب سے زیادہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے. وہ آپ کی ایک اسٹرینتھ, بیلنس اور آپ کی باڈی کا جو اوور آل پوسچر ہے اس کو بہتر کرتا ہے. ایک رف اپروکسیمیٹ بتائیے گا کہ فار انسٹنس ایوریج کسی کا اگر ویٹ 70 kg ہے, ہمارے ویورز کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں, 70 kg کے مرد کو یا خاتون کو کتنے منٹ کا پلان کرنا چاہیے؟ دیکھیں 1 منٹ بالکل منیمم سائڈ ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے جب تک آپ کسی چیز کی پریکٹس نہیں کریں گے تو کر نہیں پائیں گے. 30 سیکنڈ بھی ہو رہا ہے, یو آر گڈ ٹو گو. اور آہستہ آہستہ آپ کا اسٹیمنا آہستہ آہستہ بڑھے گا, اور آہستہ آہستہ ہر ایکسرسائز کے اوپر لیٹ سپوز ہم 1 kg کا ڈمبل اٹھاتے نا تو پہلے دن ہمیں وہ بھاری لگتا ہے, لیکن جب ہم وہ کرتے رہتے ہیں تو وہ 1 kg سے زیادہ 2, 3, 4 kg پہ چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس مسل کو اسٹرینتھنگ کر رہے ہیں اور آپ امپروو ہوتے جائیں گے. تو رضوان لوگوں کو صحیح پوسچر نہیں پتا, تو اگر آپ ہمیں تھوڑا سا کچھ اچھا, آج آپ نے جو بات کری کہ خاص طور پہ ڈیسک باؤنڈ جاب پہ سب سے زیادہ آپ لوگ بھی ہیں, اس طرح بہت سارے بینکرس ہیں, بہت سارے وہ لوگ جو کہ صرف بیٹھ کے آج کل کام کر رہے ہیں. تو ایک چیز جو ہم لوگ اکثر آفیسز وغیرہ میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ مین چیز جو آپ کا جو بیٹھنے کا پوسچر ہے وہ ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہوتا ہے کہ آفیسز وغیرہ میں آج کل جو اتنی کمفرٹیبل چیئرز آ گئی ہیں اس پہ نارملی لوگ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہی اس طرح سے ہیں, اسٹریٹ بیٹھنا. یس, تو جو اس فارم میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کا پوسچر خراب ہے. تو میک شیور کہ جب بھی خاص طور پہ ہر وہ انسان فٹ ہے جو اپنے ایکٹیو شولڈرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ایکٹیو شولڈرز مطلب آپ اپنا جو پوسچر ہے آپ کا چیسٹ اپرائٹ, بیک آپ کی بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے, اور اس میں سب سے زیادہ آپ کا کور یوز ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ہم ذرا پلان کر کے دکھا دیں. پلانک کا رائٹ پلانک کریں گے بالکل. سو جو لوگ بھی آج پلانک ایکسرسائز دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں کہ پلانک ہولڈ کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ہے تقریباً 10 گھنٹے کا. ٹھیک ہے, تو 10 گھنٹے ہمیں نہیں کرنا, ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے اپنے آپ سے. ہاں بالکل, باٹم لائن سے اسٹارٹ کریں, 30 سیکنڈس کریں اور اس کے بعد پھر امپروو کریں گے. سو پلانک کی ہم کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنا پلانک جو ہے امپروو کر سکتے ہیں. یہ کیمرہ اینگل بالکل صحیح ہے, یہاں پہ میں بالکل صحیح نظر آ رہا ہوں. اوکے, یس. سو پلانک کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں پلانک ایکسرسائز یہاں سے اسٹارٹ کریں آپ. بے شک آپ کی جو نیز ہیں وہ آن فلور ہوں, ٹھیک ہے, یہ بیسک بالکل بگنر ورژن ہے. اس فارم میں اسٹارٹ کریں, اور جب آپ کو لگے کہ اس فارم میں آپ 1 منٹ اچھا کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ کر کے اپنی نیز کو اٹھانا ہے, اور اب آپ کا پورا باڈی ویٹ آ گیا. جب پورا باڈی ویٹ آپ کا آ جاتا ہے تو آف کورس یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو 1 منٹ کا آپ نے اگر لیٹ سپوز ٹائمر لگایا ہے اور آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ جب آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہو آپ اپنی فلورس پہ نی رکھیں, اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اوپر آ جائیں. تو اس سے بھی آپ اپنے جو پلانک کا پوسچر ہے وہ مینٹین کریں گے. پلس پلانک میں ایک جو چیز مین ہے کہ آپ کا جو بیک پوسچر ہے بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ جب بھی پلانک کریں کسی شیشے کے سامنے کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ کا بہت زیادہ اٹھے ہوئے نہیں ہے, بہت زیادہ سلیک تو نہیں ہے, آپ کی پوسچر بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے. بریتھ آپ کو کرتے رہنا ہے, نارمل بریدنگ ہوگی تاکہ آپ اپنا پلانک کو بہتر کریں. اچھا, آپ کا فیس کس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے نیچے منہ کر لیتے ہیں. ہاں نہیں, فیس جو ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پلانک کرتے وقت اس فارم میں جب سامنے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے سروائکل ورٹیبراز پہ لوڈ آتا ہے. تو میک شیور کہ آپ کی جس فارم میں باڈی ہے آپ اسی فارم میں, لیٹ سپوز اگر میں یوں ہوں تو میں اسی فارم میں رہوں گا, تو پلانک فارم میں بھی میری جو سروائکل ہے وہ بالکل نیوٹرل فارم میں ہونی چاہیے. ڈونٹ گو ڈاؤن, ڈونٹ گو اپ, اینڈ جسٹ گو فار دا نارمل. تو ویک میں کتنی دفعہ کریں پلانک؟ ویک یہ پلانک جو ہے نا یہ ایسی ایکسرسائز ہے, اس کو آپ ہر روز بھی کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے.
क्योंकि इसको आप इम्प्रूव करने जा रहे हैं। इससे जो आपके कोर मसल डेवलप होंगे, कोर मसल जो इम्प्रूव होंगे, उससे आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल बेहतर हो सकता है। चलना फिरना उठना, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज है, और हम बेसिकली इसी को कहते हैं फंक्शनल फिटनेस। फंक्शनल फिटनेस क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हैं, आप लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, और आप वापस से अपने काम करें, तो इसको फंक्शनल फिटनेस कहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सरसाइज के लिए आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत हो। उसके लिए नॉर्मल एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, जो कि आपको पता है कि ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, और एक बेसिक फाउंडेशन एक्सरसाइज है। स्क्वाट आपके अच्छे होने चाहिए। पुशअप्स, काफ़ी लोग से पुशअप्स नहीं होते, तो पुशअप्स की हम एक अगर फॉर्म करके बता देते हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। सो पुशअप्स भी हमेशा से, जब आप पुशअप्स करते हैं तो अक्सर लोग, आपने देखा होगा, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से ये एक लेवल है, लेकिन काफ़ी लोगों से जिनका वेट ज़्यादा है, उनसे ये एक्सरसाइज इस फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, तो उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा नीचे जाएं, और आपका जो चेस्ट अलाइन है, उस चेस्ट के अलाइनमेंट में आपने हाथ थोड़े से शोल्डर चेस्ट से बाहर रखेंगे, एंड देन यू हैव टू गो अप लाइक दिस। अब ये है नी पुशअप्स। नी पुशअप यानी कि आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, और इसमें भी आप आराम से पुशअप करते हैं। जब आपका ये लेवल अच्छा हो जाए तो फिर आप इसमें आएंगे स्टैंडर्ड पुशअप्स पे, एंड दैट इज दिस। क्या बात है। सो पुशअप्स भी काफ़ी लोगों से नहीं होते। पुशअप्स भी हमारी एक बेसिक एक्सरसाइज है, इसको भी करना चाहिए। इसके अलावा पुलअप्स एक्सरसाइज होती है, जो कि खासतौर पर लटक के आपको ऊपर जाना होता है। उसके लिए किसी भी बार के साथ आपको हैंग करना होता है, वो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। वो बचपन में बड़ी आसानी से हो जाती थी। बचपन में हो जाती है, लेकिन उम्र के किसी भी एज में हो जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये भी, अगर पुशअप्स होता है ना, लोग बोलते हैं बहुत आसान है, जब करने के लिए आते हैं तो 2-3 पुशअप्स के बाद फेल हो जाते हैं। यस, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस ही। परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच रिजवान फॉर रिजवान, टेकिंग आउट इतने टाइम कम फॉर आवर टाइम में प्रोग्राम, इतनी सारी और एक्सरसाइज। बड़ी अच्छी मुफीद एक्सरसाइज बताई हैं, तो आप भी इनको अपनी रूटीन में शामिल करें और अपना